جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبان زینب کے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو میں اور ڈاکٹر نکھت خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ۔ بالکل، ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ جی افواہوں پر یقین نہیں رکھنا، کیونکہ افواہ جو ہے وہ اف اور واہ کا مرکب ہے۔ کوئی اس پر اف کہتا ہے اور ہائے کہتا ہے، تو کوئی اس پر واہ واہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی سر پیر ہوتا نہیں ہے، کوئی حقیقت ہوتی نہیں ہے، وہ من گھڑت سی کوئی چیز ہے۔ تو امپورٹنٹ چیز یہ کسی من گھڑت بات پر یقین نہیں کرنا ہے۔ اور اس کا کہنا پس منظر کیا تھا ان آیات کا، اس حوالے سے فرید باجی اگر آپ کچھ بتائیں۔ جی، اس حوالے سے جو ہمیں تفسیر میں جو پس منظر اس کا نظر آتا ہے، جس کو ہم جو الحجرات کی اس تفسیر کو بیان کر رہے ہیں، تو اس سے جو رہنمائی ریفرنسز کے طور پہ میں آیت اللہ دستہ غیب نے جو الحجرات کی تفسیر کی ہے اس حوالے سے، اور جو قرآن ہے وہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے جو ہے محسن قراتی کی تفسیر قرآن، اور مولانا فرمان علی کا جو قرآن ہے اس میں جو انہوں نے حاشی میں جو تفسیر بیان کی ہے، اس کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اس آیت کے سیاق و سباق کچھ اس طریقے سے ہے کہ رسول کے زمانے میں دین اسلام اس تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب اس کے دین اسلام کی خبر اور ارد گرد کے علاقوں میں ہوئی تو لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی اس دین کو اپنائیں اور اس دین میں شامل ہوں جو کہ دین حق ہے۔ تو مختلف قبیلے اور علاقے کے لوگ آئے اور آ کر آپ کے دست مبارک پر دین اسلام کو قبول کیا، اور اس میں بنی مستلق کے لوگ بھی شامل تھے، جن کے جو سردار تھے وہ حارث بن زرار تھے، اور وہ آئے اور انہوں نے دست رسول پر بیعت کی اور دین اسلام کو قبول کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور جو طریقہ کار ہے دین اسلام پر عمل کرنے کا اس کے حوالے سے ان کی ہدایت فرمائی، اور ان سے فرمایا کہ تم جو ہے اس دین حق کی تبلیغ کرو اپنے علاقے میں، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا کہ وہاں پر تم جو ہے مال کو پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے زکوٰۃ لو، اور ہم اپنی طرف سے نمائندہ بھیجیں گے، عامل بھیجیں جو کہ اس زکوٰۃ کو تم سے وصول کرے گا۔ تو حارث بن زرار جو تھے وہ انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ کی، اور اتفاق سے ان کا پورا جو بنی مستلق کا علاقہ تھا پورا کا پورے نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے حارث بن زرار نے سب سے زکوٰۃ موصول کی، اور انتظار کرتے رہے کہ رسول کی طرف سے کوئی نمائندہ آئے گا جو اس زکوٰۃ کو وصول کرے گا۔ بہت عرصہ گزر گیا، کوئی نمائندہ نہیں آیا، تو آپ نے خود سوچا کہ کیوں نہ میں جا کے یہ مال زکوٰۃ جو ہے وہ میرے پاس امانت ہے تو میں رسول تک پہنچاؤں۔ اتنے میں کچھ اس طریقے سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو اپنی طرف سے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے نمائندہ بنا کر بھیجا، اور وہاں سے حارث بن زرار اپنے علاقے سے چلے گئے تھے۔ حالانکہ ولید بن عقبہ نے ان کو دیکھ لیا تھا، مگر چونکہ ولید بن عقبہ کی کوئی ذاتی دشمنی اس قبیلے اور خاندان سے تھی، لہٰذا اس نے آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بھی بتا دوں ولید بن عقبہ کون ہے کہ جو عثمان کے زمانے میں کوفہ کا گورنر بھی رہا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس نے حالت شراب میں 2 رکعت نماز کو 4 رکعت کر کے پڑھوا دیا، اور جب اصحاب رسول نے اعتراض کیا تو کہا کہ کہو تو میں کچھ اور رکعتوں میں اضافہ کر دوں۔ تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کیسا فاسق تھا کہ جس نے آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ جو بنی مستلق کے جو لوگ ہیں وہ مرتد ہو گئے ہیں، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے مجھ پر قتل کا مطلب کہ قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ تو یہ 3 جھوٹ اس نے بولے، اور جب آ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے یہ کہا تو ظاہر ہے کہ آپ کے ارد گرد جو اصحاب تھے وہ طیش میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا سدباب کرنا چاہیے، اور اس قوم کو، اس قبیلے کو ختم کر دینا چاہیے۔ ابھی یہ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اس آیت کی تلاوت حضرت جبریل نے فرمائی کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے تحقیق کرو، کیونکہ اگر تم تحقیق نہیں کرو گے اور تمہارے درمیان جس نبی کو ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اگر وہ تمہاری باتوں کو مان لے
تو اس میں تمہارا نقصان ہے. یعنی یہ اتنا بڑا فتنہ اور فساد تھا کہ اگر تحقیق نہ ہوتی اور اس قبیلے پر حملہ ہو جاتا تو ایک بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر رہنمائی فرمائی ہے کہ کوئی بھی فاسق اگر کوئی بات کرے، کوئی خبر لائے، تو پہلے اس کی تحقیق کرو، اس کو پوری طریقے سے اس کی بات کی تہ تک پہنچو. اس کے بعد جو تمہارا عمل ہونا چاہیے، تمہارا ریئیکشن ہونا چاہیے، جس پر تمہیں بعد میں ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی کہ کاش میں نے پہلے اس حوالے سے جو ہے وہ پوری تحقیق کر لی ہوتی. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی ہے. اور ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ اسلامی معاشرے کا، اسلامی ریاست کا، مملکت کے بنیادی اصول جو ہے احترام رسالت، اور اس کے بعد یہ کہ بغیر کسی تحقیق کے بات پر جو ہے وہ یقین نہیں کرنا ہے، اور تاکہ فتنہ و فساد نہ ہو. اور صرف یہی نہیں، اب دیکھیے اس میں خاص طور سے میں جو بات کہنا چاہوں گی، وہ جو خطاب ہے وہ دیکھیے مختلف جگہوں پہ پروردگارین، لیکن یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے. تو یہ بھی خصوصیت سے سمجھنا چاہیے کہ ایمان والوں کے درمیان بہت سارے فرقے ہیں. تو اور یہ جو ہے کہ اگر یہ کوشش کی جائے، اگر کانوں سنی بات پر اعتبار، کسی کی سنی سنائی پر اعتبار نہ کیا جائے، تو اتحاد بین المسلمین جو ہے وہ اس میں بھی بہت اہم کردار ادا کرے گا. کیونکہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اگلا شخص کیا کہہ رہا ہے، ہم اسے ذاتیات پر حملہ سمجھ لیتے ہیں اور کچھ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں مسلمان لڑ پڑتے ہیں. نکھت بہن، اگر آپ دیکھیں تاریخ اسلام کا، اگر آپ تجزیہ کریں اور آج کا بھی جو ہمارا طریقہ زندگی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے بھی فتنہ و فساد ہیں، یہ اسلام کے حوالے سے نہیں، یہ اپنی ذاتی خواہشات اور ذاتی جو ہماری آئیڈیالوجی ہے، جب جھوٹ آ جاتا ہے، جب مفادات آ جاتے ہیں، تو یہ تمام. اس کے بعد پروردگار عالم نے جو اب اگلی آیتیں میں تلاوت کرنا چاہوں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَانِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. پروردگار عالم اب ان آیتوں میں جہاں ایک طرف فاسق کے بارے میں کہہ دیا کہ کس طرح اسے ٹریٹ کرنا ہے، اب پروردگار عالم اس سے آگے یہ کہہ رہا ہے کہ اور جان رکھو تم میں خدا کے پیغمبر ہیں. بہتری باتیں ایسی ہیں کہ اگر رسول ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں تو الٹے تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن خدا نے تو تمہیں ایمان کی محبت دے دی. اب یہاں جو چاہنے والے ناصران رسول بھی، جیسے کہ آپ نے کہا، یہ واقعہ ہے کہ رسول اگر مان لیتے تو صرف ان کے لیے مشکل نہیں بلکہ یہ پورے قوم کے لیے، لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی. اس کے بعد ساتھ ساتھ پہچان بھی کروائی ہے. جو اس خبر کو سن کے جن کے خون نے جوش مارا تھا، جو راشقان رسول تھے، ان کی تعریف بھی کی ہے پروردگار عالم نے. اور یہ کہا ہے یہاں تعارف کروا رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ اور خدا نے تو تمہیں ایمان کی محبت دے دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں عمدہ کر دکھا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے قلب کو، تمہارے دلوں کو اس ایمان سے زینت دے دی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر سے اور فسق یا بدکاری سے اور عصیان سے یا نافرمانی سے تمہیں کراہت دلا دی ہے، تمہیں بیزار کر دیا ہے. تو اب یہ پہچان بھی ہو گئی کہ اب یہ طریقہ بھی سمجھنے کی کوشش ہے کہ اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا ہے تو وہ اور ساتھ ساتھ انہیں کس چیز سے کراہت دلا دی ہے، فسق و فجور سے، کفر سے اور عصیان سے. تو یہ بڑی اہم آپ یہ سمجھتی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان کا تعارف کر رہا ہے کہ جو اہل ایمان ہے، مسلمان تو سب ہیں. ہاں بیکا اولئک ہم الراشدون، اور یہی لوگ ہیں جو خدا کے فضل و احسان سے راہ
رشد رکھتے ہیں، راہ ہدایت پر ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو سعادت مند ہیں. تو یہ سعادت مندوں کا بھی تعارف کروایا جا رہا ہے کہ سعادت مند جو ہیں وہ فسق و فجور سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. کراہت ہے ان کو، فتنہ اور فساد پسند نہیں ہے. اب اگر اسلامی معاشرے میں فتنہ و فساد نظر آ رہا ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا شمار صاحبان ایمان میں ہے یا ہمیں غلط فہمی ہے. کیونکہ صاحبان ایمان کی تعریف جو سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فسق و فجور سے، فتنہ سے، کراہت رکھتے ہیں، اسیانت سے وہ کراہت رکھتے ہیں. ان کو پسند نہیں ہے اس طرح کی گفتگو، اس طریقے کا طریقہ اور قرینہ، کوئی ان سے کوئی خبر آ کے کہہ دے اور وہ اس پہ اشتعال انگیزی آ جائے، بلکہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ اس کی تحقیق کرتے ہیں اور اس فتنہ و فساد سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی ذات کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. بے شک. اور پھر دیکھیں اس سے جو اگلی آیتیں، ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ ہو ہی نہ فساد، مگر ظاہر ہے بہت ساری جو کہتے ہیں نا جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں کھنک بھی ہوتی ہے، وہاں آواز بھی پیدا ہوتی ہے. تو جہاں دو افراد ہوں گے، جہاں اختلافات ہو جاتے ہیں آپس میں، تو وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تو اجتماعی زندگی کے حوالے سے پروردگار عالم اس سے جو اگلی آیتیں ہیں، پروردگار یہ پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم، اور اس کے بعد پروردگار یہ کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے اگر مومنین میں سے دو فرقے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروا دو. کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ صلح کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے صلح کی تو گویا یہ ہماری شکستی ہو گئی، لیکن پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو براہ راست لڑنا نہیں ہے، بلکہ پہلے کیا کرنا ہے؟ صلح کرنی ہے. آپ کو صلح حسن یاد آ گئی نا، یہ کس طرح پہلے صلح ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ کی جاتی ہے. پہلے دعوت صلح دینا لازم ہے. اگر جھگڑا ہو جائے تو لازم کیا بات ہے کہ پہلے آپ نے ان کے درمیان صلح کروانا. اب یہاں پہ بھی جو ایک فطری انسان کے اندر ایک فطرت میں ہے کہ جہاں کچھ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو بعض جو شر پسند لوگ ہیں کہ جو شیطان کا اتباع کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اس سچویشن سے کس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ اس کو اور ہوا دیتے ہیں. جی ہے نا، کوئی بھی بات چھوٹی سی بات ہے اس کو پورا ایک رائی کا پہاڑ، جسے کہتے ہیں نا کہ رائی جتنی بات ہوتی ہے اس کا رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں اور وہ اس فتنے کو ہوا دیتے ہیں اور اس کی چنگاریاں جب بڑھ جاتی ہیں اور پھر اس کو وہ انجوائے کرتے ہیں. یعنی یہ وہ اس کے مخلص نہیں ہوتے ہیں کہ جس کو وہ شے دے رہے ہیں. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ دو مومنوں کے درمیان ہو گئی ہے تو ان کو اس مومن سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، بلکہ وہ اس تماشے کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، جو کہ فطرت شیطانی ہے کہ وہ تماشا دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، تماشا کرنے والے، آگ لگانے والے. مگر جو مومن ہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوتا، ان کا کیا عمل ہوتا، ان کا کیا انداز طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں اس طریقے کی مس انڈرسٹینڈنگ دیکھتے ہیں تو بجائے اس کو ہوا دینے کے، ان کو شے دینے کے اور ان کو اور زیادہ ہائپر کرنے کے، وہ ان کے آپس کے اندر ان کو صلح کراتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کی غلط فہمی کو وہ دور ہو جائے. پہلے ان کو، کیونکہ دیکھیں نا جب دو انسان آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غصہ. جی، اس کا ری ایکشن کیا ہے؟ ایک دم غصہ آتا ہے. اور جب غصہ آتا ہے تو انسان ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تیز آواز کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتا ہے یا جو بھی گفتگو کرتا ہے. تو اب یہاں پہ ریسرچ نے بھی یہ بتایا کہ غصے کی حالت میں انسان کی آواز اتنی تیز کیوں ہو جاتی ہے، اتنا ہائپر کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ غصہ دو افراد کے درمیان جب ہوتا ہے تو ان کے اندر فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ فاصلہ اس انسان کی آواز کو تیز کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے وہ اتنا دور ہے کہ جب تک میں چیخوں گا نہیں، جب تک میں زور سے بات نہیں کروں گا، میری بات اس تک نہیں پہنچے گی. تو حالت غصہ میں انسان کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے. اب مومن یہ ہے کہ جہاں یہاں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ کچھ اس طریقے کی سچویشن ہو تو تم آپس میں صلح کرا دو، ان کے اندر قرب پیدا کر دو. جب قرب پیدا ہوگا
ہوگا تو ان کے اندر وہ غصے کی شدت کم ہوگی، کیونکہ غصہ آپ کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، آپ کی عقل کو ختم کر دیتا ہے، اور ظاہر ہے جب عقل ختم ہو جائے تو پھر انسان کے اندر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرے تاکہ وہ اپنی عقل کو نہ کھو بیٹھے۔ اچھا، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے وہ دو افراد کی، دو فرقوں کی بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ اجتماعی، یعنی صرف انفرادی سطح پہ نہیں بلکہ اجتماعی سطح پر بھی، کیونکہ دیکھیے اس کے بڑے نقصانات ہیں، جیسے انفرادی سطح پہ اسی طرح، کیونکہ اگر مسلمانوں کے فرقے آپس میں لڑیں گے، یہ اس وقت کا بڑا اہم تقاضا ہے فرحت باجی، جو اتحاد بین المسلمین ہے، کہ جو اگر آپس میں مسلمان کا دشمن ہو جائے گا تو جو رکھنا پڑے گا اس سے مسلمانوں کی مجموعی قوت جو ہے اس پہ اثر انداز ہوگا۔ تو اس لیے یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا، لیکن بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ صلح ہو ہی نہیں پاتی، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت تو صلح کر لی گئی لیکن بعد میں ایک فرقہ یا ایک پارٹی جو ہے وہ اس سے منحرف ہو گئی، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے پھر اگلی آیتیں موجود ہیں کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، کہ اگر پھر ان میں سے اگر ایک فریق جو ہے وہ تجاوز کرے، فَقَاتِلُوا، تو اسے پھر آپ نے جو ہے قاتل التی، کہ اور پھر اگر کوئی فرقہ تجاوز کر جائے، اگر کوئی فرقہ زیادتی کرو تو تم اس سے لڑو، تم اس سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ تو اب امپورٹنٹ چیز یہ کہ صلح کی کوشش کی گئی، یا تو صلح نہیں ہوئی، یا تو اس کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ حق پہ کون ہے اور غلط کون ہے، پھر جو غلط ہے اس کے خلاف آپ نے جنگ کی، اس وقت تک جنگ کرنی ہے جب تک وہ حق کی طرف لوٹ نہ آئے یا واپس ان صلح کی شرطوں کو مان نہ لے۔ بہت اس میں سوری لیکن میں آپ کو یہاں پہ روک کے ایک پوائنٹ جو اس آپ ہی کی گفتگو سے میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ صلح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناحق بات پر راضی ہو جائیں، جی بالکل، ہے نا، اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونے کا ضرورت ہے کہ فساد اور فتنہ و فساد اگر ہو، ایک دوسرے میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس کی مس انڈرسٹینڈنگ کو، اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، مگر یہ بھی خیال خاطر رہے، اس کی طرف بھی متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں حق کو کہیں ہم جو ہیں وہ نگلیکٹ نہ کریں۔ رہنمائی ہماری صلح اس حد تک ہو کہ جہاں پہ حق کو کمپرومائز نہ کیا جائے، یعنی کہ اصلاح کے لیے بھی، صلح کے لیے بھی حق کو مقدم جانے، کہ جو بات حق ہے اس کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے۔ جو تجاوز کر رہا ہے اس کے خلاف لڑنے کا ہوتا وقت ہے کہ وہ امر اللہ کی جانب، حکم خدا کی طرف واپس نہ جائے، اور اس کے بعد اس سے بھی امپورٹنٹ آیتیں امر اللہ کی بھی جو یہاں بات ہوئی ہے تو اللہ کا امر، اللہ کا اس حوالے سے جو حکم ہے، یہ نہیں کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں حق، جی خدا کے امر کی طرف، امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف جب تک وہ رجوع نہ کرے اس وقت تک آپ نے اس سے لڑنا ہے، اس سے آپ نے جنگ کرنی ہے۔ لیکن اس کے بعد بڑی عجیب بات، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، کہ اور جب وہ رجوع کر لے، جب وہ لوٹ آئے تو پھر فریقوں میں مساوات کے ساتھ جو صلح کرنی ہے وہ عدل کے ساتھ کرو اور انصاف کے ساتھ کرو، کیونکہ دیکھیے بالفرض دو پارٹیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے صلح کرانے کی کوشش کی، اب اے پارٹی جو ہے وہ صلح کی شرطوں پر جو ہے وہ قائم رہی، نہیں راضی نہیں، صلح تو کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیاں راضی تھیں، وہ اس پر کاربند رہی، اور جو پارٹی بی تھی وہ جو ہے منحرف ہو گئی، اس نے جو مانی تھی شرطیں اس سے، تو اب میں جو ہے پارٹی اے کے ساتھ اس کی مخالف ہو گئی، یہاں تک کہ وہ واپس صلح پر کار۔ اب آگے فردر جب میں جاؤں گی، جب میں ایک تھرڈ پرسن کے طور پر وہاں موجود ہوں، تو اب چونکہ تو میرا بھی تو جھگڑا ہوا نا، تو اب اسپیشلی کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اب چونکہ وہ واپس پلٹ کے امر اللہ کی جانب آ گئے ہیں تو اب تم عدل سے کام لو، اب یہ نہیں سوچنا کہ انہوں نے تو پہلے ایسا کیا تھا، زیادتی کی تھی اور ہم نے تو ان سے جھگڑا کر لیا، اب تو یہ ہمارے بھی دشمن، نہیں، کینہ نہیں ہونا چاہیے، کینہ نہیں ہو اور عدل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں میں آپ کو ایک کوٹ کرنا چاہوں گی، ایک نام تو نہیں لینا چاہوں گی، کہ ایک
فیملی جس میں یہ کہا جاتا ہے بھائی جب جھگڑا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ حق پہ کون ہے اور غلط کون ہے، یہ دیکھو اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. جب آپ یہ دیکھنے لگتے ہیں نا کہ یہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، بجائے یہ دیکھنے کے کہ صحیح کون ہے اور غلط، وہیں سے سارے فساد شروع ہوتے ہیں، وہیں سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں، وہیں سے ساری تباہی اور بربادی شروع ہوتی ہے. وہ عدل و انصاف پہ مبنی نہیں ہے. یہ جو عدل و انصاف کی اتنی امپورٹنس ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا ان سے جھگڑا ہوا تھا اور وہ آپ کے دوست تھے، اب اگر پارٹی اے کوئی تجاوز کرے گی یا زیادتی کرے گی تو مجھے انصاف سے کام لینا ہے اور بی کا ساتھ دینا، اس سے قطع نظر کہ میرا ان سے جھگڑا ہو چکا ہے. بالکل. اور ہمیں مثالیں موجود ہیں اہل بیت اطہار کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے ہمیشہ حق کو پریفرنس دی ہے. کبھی بھی اقربا پروری کے حوالے سے نہیں کہا کہ یہ اپنے خاندان کا ہے لہٰذا اس کی جان بخشی کر دی جائے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ حق کو امپورٹنس دی ہے کہ جو بات حق ہے وہ چاہے اپنا ہے چاہے غیر ہے، اور اگر کوئی بات غلط ہے تو وہ چاہے اپنا ہے چاہے غیر ہے، فیصلہ امر الہی کے اوپر ہی کیا جاتا ہے. ہمارے اہل بیت نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ امر الہی مقدم ہے. سب سے عظیم تر رشتہ قرابت داری تمہاری اپنے رب سے ہے. بے شک بس اسی کی قرابت داری کو امپورٹنٹ سمجھو، اگر اہمیت دی جائے. تو اسی لیے تو پروردگار کہہ رہا ہے اس کے بعد کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ مقسطین جو انصاف کرنے والے ہیں، جو عدل کرنے، ان سے محبت کرتا ہے. بالکل پسند نہیں کرتا، ان سے محبت کرتا ہے. کہ ان اللہ یحب المقسطین، تو اللہ تعالیٰ اب یہ بھی بتا رہے کہ اس کا اجر کیا ہے کہ میری محبت حاصل کر لو گے اگر تم اس طریقے کا، کہ اگر سنی سنائی بات پر اعتبار نہ کرو، کوشش کرو جھگڑا ہونا، رخنہ اندازی ہونا، معاشرے میں اتحاد و اتفاق ہو، محبت و یگانگت ہو، اس چیز پر قائم رہو. لیکن اگر جھگڑا ہو جائے تو اولین کوشش ہو کہ تم صلح کرنے کی کوشش کرو، جھک جانے کی کہتے ہیں نا، کہہ رہا تھا موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش ہے، یا سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. تو جو جھک جانا ہوتا ہے، یہ مت سمجھیے کہ اگر آپ جھک رہے ہیں تو اس میں چھوٹے ہو گئے آپ، چھوٹے ہو بلکہ گئے. جھک جانا آپ کے ظرف کی علامت ہو جاتا ہے. بے شک ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا ظرف کی بات ہے کہ آپ صلح کی کوشش کی جائے، جھک جانے کی کوشش کی جائے. جہاں تک پروردگار کے احکامات کی خلاف ورزی اگر نہیں، اگر صرف ذاتی معاملات ہیں، ذاتی معاملات ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو جتنا آپ ماریں، جتنا جھک جائیں، وہ اس میں آپ کی اتنی بڑائی ہے. بے شک اس میں آپ کی اور مجموعی طور پر بہتری بھی ہے. پھر اگر جھگڑا ہو جائے تو صلح کی، اگر صلح نہیں ہوتی یا صلح ہونے کے بعد اس میں کوئی تجاوز کرے تو پھر کس طرح کہ جو شخص تجاوز کر رہا ہے اس کے خلاف ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ اپنے تجاوز سے ہٹ جائے، واپس صلح کی جانب آ جائے. اور اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے. ہر شخص کے لیے، ہر فرقے کے لیے، ہر قوم کے لیے آپ نے برتنا ہے انصاف. یہ نہیں دیکھنا کہ فلانا چونکہ دشمن تھا ماضی میں تو آج ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دل میں کینہ رکھیں. تو معاشرتی سطح پر، انفرادی، اجتماعی، ہر سطح پر یہ اصول ہیں، معاشرتی اصول مرتب کرتی ہیں پروردگار عالم نے، اور بتا دیا ہے کہ اس طرح اس ترتیب سے چلنا ہے. بے شک بے شک، بالکل بجا فرمایا. تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. مجھے امید ہے کہ جو ہم نے ان آیات کی ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر نکھت صاحبہ نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا، اور اس حوالے سے ہم نے تھوڑی بہت جو بھی ہم لوگوں کا علم ہے اس کے اعتبار سے ہم نے اس میں کی ڈسکشن بھی کی ہے، اور ان آیات کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے. تو آج کا پیغام جو عظیم تر پیغام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا آج کا اسلامی معاشرہ اس بیماری کی شدت سے شکار ہے کہ ہمارے اندر فاسقوں کی کمی نہیں ہے، فسق و فجور کی کمی نہیں ہے، کہ جو کہ آ کے ایک دوسرے کے اوپر غلط تہمتیں اور غلط الزامات لگاتے ہیں، کہ جب جس کا دل چاہا اپنی رضا، اپنی خوشنودی کے لیے، کیونکہ اس کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کے حوالے سے، جس کو چاہا کہ مرتد کہہ دیا، جس کو چاہا کافر کہہ دیا، جس کو چاہا دین اسلام سے خارج کر دیا. تو اس طریقے سے یہ وہ فتنہ و فساد ہے کہ جو رسول کے زمانے میں بھی تھا.
رسول کے زمانے میں بھی تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی کے ذریعے سے لوگوں کے اندر سے اس فکر کو بدلنے کی کوشش بھی کی ہے، اور یہ آیات الہی ہمارے لیے بہت بڑا ہماری رہبر ہیں، ہماری ہادی ہیں کہ آج کے زمانے میں ہم کس طریقے سے ان معاشرتی بیماریوں سے، فتنہ و فساد سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت سے اور کلام الہی سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنی فکر کو بلند کریں، اپنے اندر وسعت قلبی پیدا کریں، اپنے آپ کو اس طرح زندگی سے بلند تر کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حیوانیت کی طرح زندگی کو بسر کریں اور وہ صرف ظاہر کو دیکھیں، بلکہ باطن کی طرف بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر فسق و فجور کوئی فاسق آ کے ہمارے درمیان، چاہے وہ ہمارے خاندانی معاملات ہوں، چاہے وہ ہمارے معاشرتی معاملات ہوں، چاہے ہماری کمیونٹی کے معاملات ہوں، ان سب کے لیے یہ آیت لاگو ہوتی ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے یہ آیت کہ کوئی بھی اگر فاسق آپ کو کسی کے حوالے سے کوئی خبر دے، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کمیونٹی میں بھی کہ یہ ہماری پسندیدہ پارٹی ہے، وہ ہماری پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ چیز یہ جو ہے آج کل یہ میڈیا کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہت ساری خبریں آتی ہیں، کسی کے متعلق کوئی بھی خبر آ جاتی ہے تو منوان یقین، کیونکہ بعض دفعہ کہتے ہیں نا آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، اسی طرح جو آدھی خبریں ہوتی ہیں، جو آدھی معلومات ہوتی ہے، وہ بھی بہت خطرناک ہوتی ہے اور فتنہ و فساد کا سبب بن جاتی ہے، اور بہت سی لڑائیاں جو ہو جاتی ہیں فرقوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، اس کی کوئی کہنا چاہیے اگر وہ صحیح خبر آپ تک پہنچی ہو یا آپ نے اس خبر کے پس منظر کو دیکھا ہو یا اس کی تحقیق کی ہو تو شاید وہ فتنہ و فساد نہ ہو۔ تو یہ آج کے چونکہ کمیونیکیشن کا دور ہے، آج کل میڈیا کا دور ہے، تو اس حوالے سے ہر پلیٹ فارم سے ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ معصومین نے ارشاد فرمایا، حق و باطل میں 4 انگل کا فاصلہ ہے، کہ جو کان نے سنا اور جو آنکھ نے دیکھا، جو آنکھ دیکھتی ہے وہ حق ہے، جو کان سنتا ہے وہ باطل ہے، کیونکہ سنی سنائی بات پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کسی نے سوال کیا کہ ایمان اور یقین میں کتنا فرق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی 4 انگل کا فرق ہے، یعنی جو کان سے سنا ہے وہ ایمان ہے اور جو آنکھ نے دیکھا وہ یقین ہے۔ تو ہمیں اس کی طرف متوجہ اپنے آپ کو کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہمیں جو ہے سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ ہم اس کی تحقیق نہ کر لیں، اور اگر اس طریقے کی کوئی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں پیدا ہو جاتی ہے تو بہترین عمل یہ ہے، اگر ہم مومن ہیں، اگر ہمارا قلب نور ایمانی سے منور ہے تو ہم اس غلط فہمی کو دور کریں، بجائے اس کے کہ اس غلط فہمی سے جو کشیدگی پیدا ہو رہی ہے ہم اس کو انجوائے کریں، اس سے محظوظ ہوں، بلکہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فتنہ و فساد کو ہم پسند نہ کریں، اس سے کراہت کریں۔ صاحبان ایمان کی یہ صفت ہے کہ فتنہ فساد سے کراہت کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو جتنا زیادہ جلد سے جلد ختم کر سکیں۔ تو آپس میں صلح کروائیں، اصلاح کروائیں، اور جب صلح ہو جائے تو پھر اس کے بعد کبھی بھی اس شخص کو تانا نہ دیں کہ فلاں وقت پہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپس میں عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ماہ رمضان میں ہماری یہی کوشش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اپنا حصہ آپ ڈالیے، باتیں اب ان پہ کاربند ہو جائیے، اس پہ عمل کیجئے اور معاشرے کو مزید خوبصورت بنا دیجئے۔ اب بھی بخارا و سمرقند کی راہوں سے نسیم لایا کرتی ہے دم صبح بہاراں کے پیام، اور کہہ جاتی ہے ہر پھول سے چپکے چپکے تم بھی چاہو تو بدل سکتے ہو گلشن کا نظام۔ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے، گلشن کے نظام کو بدلیے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے، ڈاکٹر نکہت افتخار کو اور فرحت حسین صاحبہ کو۔ اللہ حافظ۔